جو قرشی ہیں۔ کون امام جعفر صادق؟ فرماتے ہیں الہاشمیو، جو ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون امام جعفر؟ المدنیو، جس کا مسکن مدینہ المنورہ ہے۔ کون امام جعفر صادق؟ الصادقو، جو سب سے بڑھ کر سچے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اعلان، جب امام جعفر صادق اپنا تعارف پیش کرتے، اپنا بیان کرتے، تو یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر الصدیق مرتین، اے لوگو سن لو، ابو بکر صدیق میرے دوہرے باپ ہیں، ابو بکر صدیق میرے دوہرے باپ ہیں۔ اسی بات کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی 6 جلد کے اندر ذکر فرمایا کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تذکرہ فرماتے تو اس وقت آپ اعلان یہ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ یہی بیان فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر الصدیق مرتین، اے لوگو میں کون ہوں؟ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سید نہیں، امام جعفر صادق سید ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو اپنا دوہرا باپ کس طرح کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی امی جان حضرت ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی۔ کیا تھی؟ ان کی پوتی تھی۔ اب ذرا اس کو بڑے غور سے آپ نے مسئلے کو سماعت کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام تھا محمد بن ابی بکر اور ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی ایک کا نام محمد اور ایک کا نام تھا عبد الرحمن۔ محمد بن ابی بکر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے فقیہ ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت عبد الرحمن۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی بیٹی کا نام بھی اسماء ہے، جن کو ہم اسماء بنت ابی بکر کے نام سے جانتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے۔ تو بیٹی کا نام بھی اسماء اور پوتی کا نام بھی اسماء۔ تو اب ادھر ایک بیٹے کے گھر بیٹا ہوا حضرت قاسم، ایک بیٹے کے گھر بیٹی ہوئی حضرت اسماء۔ حضرت قاسم حضرت اسماء ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی، یعنی ایک بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی دوسرے بھائی کی بیٹی سے کروائی۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو پھر کون پیدا ہوئی؟ حضرت ام فروہ۔ کون پیدا ہوئی؟ حضرت ام فروہ۔ ان کے ہاں دختر جو نیک صالح متقیہ اللہ کی ولیہ پیدا ہوئی، وہ کون ہے؟ حضرت ام فروہ۔ کیا شان ہے آل ابی طالب کی کہ جس کے گھرانے میں بارات مولا علی کے بیٹے کی آ رہی ہے۔ اب ادھر حضرت ام فروہ پیدا ہوئی۔